بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے ٹی وی پروڈیوسر ہیں، یاد ماضی کا قصہ ہے، ان کی آٹو بائیوگرافی ہے مگر دلچسپ ہے اور پر مفہوم ہے۔ بہت بڑے پروڈیوسر رہے وقار عظیم صاحب، 50 سال انہوں نے پی ٹی وی میں گزارے اور بڑی شخصیت تھے، بڑے لٹریری آدمی۔ انہوں نے تقریباً کم و بیش 6-7 کتابیں لکھی ہیں۔ آخری کتاب انہوں نے آٹو بائیوگرافی لکھی ہے، ہم بھی وہیں موجود تھے۔ پی ٹی وی میں 50 برس جو انہوں نے گزارے، ان کی ساری میموریزیں سرگزشت ہیں۔ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پی ٹی وی کراچی اسٹیشن چل نکلا یعنی بنایا گیا تو اس کے بعد ضرورت پڑی کہ کچھ اور شہروں میں بھی یہ اسٹیشن بنایا جائے، تو اس کے لیے کہتے ہیں مخالفت ہونے لگی۔ 2 طبقے تھے جو مخالفت کر رہے تھے۔ ایک طبقہ کہ بھائی بجٹ بہت ہے، حکومت بہت بھاری خرچہ آئے گا اور پھر یہ سینٹر چلے نہ چلے اور یہ خرچہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسرا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ صرف عیاشی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کوئی مفید چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب ایوب خان کی کابینہ میں وزیر ہوئے تو انہوں نے اسلم اظہر صاحب جو کہ پرانے سینئر پروڈیوسر رہ چکے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی پشاور اور کوئٹہ میں اگر ہم سینٹر پی ٹی وی کے بنائیں تو کتنا عرصہ لگ جائے گا۔ تو اسلم اظہر صاحب بھٹو صاحب کے جلدی طبیعت کو بہت سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ فوری کام چاہتے ہیں، تو انہوں نے سوچ کر کہا کہ 7 سے 8 ماہ۔ تو فوراً بھٹو صاحب نے کہا کہ میں تمہیں نیوکلیر پلانٹ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تمہیں 2 سینٹر بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اسلم اظہر صاحب نے کہا 2 سے 3 ماہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 2 سے 3 ماہ میں یہ سینٹر چاہیے اور اس کے بعد جتنی بجٹ جو بھی تعاون برقرار ہو میں حاضر ہوں۔ 1974 میں کہتے ہیں وقار عظیم صاحب 2 سینٹر بنے، کوئی بھی تنقید نہیں ہوئی اور بہت جارحانہ انداز سے چلنے لگے۔ کہتے ہیں پھر ان سینٹرز کو چلانے کے لیے ہمیں تقریب ایسی کرنی تھی جو دنیا بھر کے ممالک کو یہ پیغام پہنچائے کہ ہم علمی آدمی ہیں، یہ عیاشی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں ہم نے ایک علمی پروگرام باندھا اور اس کے لیے لعیق احمد کو ہم نے نامینیٹ کیا۔ لعیق احمد صاحب بہت بڑے تعلیم دان تھے اور بہت زبردست آدمی تھے۔ ان کو ہم نے سائنس میگزین پروگرام کے لیے تعینات کیا اور وہ سائنس میگزین کا پہلا پروگرام تھا جو ہم پشاور سے نشر کرنا چاہتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ پہلا پروگرام اور اس کے لیے ریکارڈنگ اور لائیو جاتی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ پہلا پروگرام میں لعیق احمد صاحب نے کہا کہ مجھے ایک خرگوش دیجئے، میں خرگوش عوام کو دکھاؤں گا اور اس خرگوش کے بارے میں اس کے بعد دوسرے جانوروں کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پہلا سیٹلائٹ چینل لائیو جا رہا تھا، لعیق احمد صاحب تھے، اسٹوڈیو کے سارے دروازے بند کیے گئے اور پروگرام آن ایئر ہوا۔ انہوں نے خرگوش ہاتھ میں اٹھایا مگر خرگوش بہت سرگرم تھا اور اس نے بغاوت کر دی۔ جیسے ہی لعیق صاحب 2-3 جملے کہنے لگے اور پھڑ پھڑا کے وہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب کہتے ہیں لعیق احمد صاحب اتنے طاقتور نہیں ہے کہ اس کو پکڑے رکھیں۔ اب لائیو پروگرام جا رہا تھا اور خرگوش نکل گیا، سارے دروازے بند تھے، سارے اسٹاف میں کھلبلی مچ گئی مگر ریکارڈسٹ اپنے جگہ پر کھڑا رہا اور ان کا اوپر سے کیمرہ لیتا رہا اور 20 منٹ میں وہ پروگرام ختم ہوا۔ 10 منٹ کے وقفے ہم نے بنانے تھے۔ جیسے ہی پروگرام کا شارٹ کٹ بند ہوا تو لعیق احمد صاحب نے ڈائریکٹ کیمرہ مین کو کہا کہ نیچے سے تو نہیں لی تم نے کیمرہ؟ کہا نہیں، میں سمجھ گیا تھا آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں نے اوپر کا سین لیا۔ اب کہتے ہیں کہ سائنس میگزین بہت اچھے انداز سے چلا اور دنیا کو یہ پیغام پہنچا کہ ہم علمی آدمی ہیں۔ دوسری بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ لعیق احمد صاحب 2014 میں فوت ہوئے اور 82 سال میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پی ٹی وی کا طویل ترین پروگرام جو 30 سال تک چلا وہ سائنس میگزین تھا جو علمی پروگرام تھا۔ اس کے بعد کب، کیسے اور کہاں کے نام سے انہوں نے پروگرام کیے۔ لعیق احمد صاحب تعلیم دان ہونے کے علاوہ کمنٹیٹر بھی تھے اور میزبان تھے، اور ٹاک شو اسلامک وے میں پہلا انہوں نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ٹاک شو جو اب تک آپ دیکھ رہے ہیں یہ لعیق احمد صاحب کی بدولت ہے۔ اور کہتے ہیں ایسے علمی آدمی تھے کہ ان کو پروفیسر کہا جاتا تھا، جس موضوع پر بات کرے اس موضوع پر گھنٹوں تک وہ بات کرتے رہتے تھے۔ اب آتے ہیں پھر دوسرے بات پر کہ وقار عظیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دلچسپی بھی پیدا کرنی تھی
صرف اس طرح کے پروگرام جو خشک ہوں، ہم نے ایک مشاعرے کا بندوبست کیا. ہم نے کہا اب دوسرے کوئٹہ پروگرام سے ہم نے کرنا ہو پروگرام تو ہم مشاعرہ کریں. ملک کے بڑے بڑے شعراء لائیں گے، جس کے لیے جوش صاحب کے لیے ہم نے منتخب کیا. سب شعراء کو ہم نے دعوت دے دی. اب جوش صاحب سے ہم کراچی جب ملنے آئے تو ان سے الیک سلیک ہوئی. کہتے ہیں بہت مہذب آدمی تھے، اور بڑی بات تھے کہ انگریزی دان تھے، انگریزی کے اچھے مقرر تھے، انگریزی کے بڑے بڑے جملے خوبصورت انداز سے کہہ دیتے تھے، مگر اردو دان تو سب کو پتہ ہے کہتے ہیں. اب کہتے ہیں جیسے ہی ہماری باتیں چلی تو ہم نے انہیں کہا کہ کیسے مزاج ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بتائیے کہ کتنے مزاج ہوتے ہیں؟ مزاج ایک ہوتا ہے تو کیسا مزاج ہے؟ کیسے مزاج نہیں کہا جاتا. اب کہتے ہیں ہم نے چائے پی، ان کو دعوت دی. اب ہم نے کہا کہ آپ کو کوئٹہ آنا ہے، ہم آپ کو کوئٹہ پہنچا دیں گے، جس طرح آپ کہیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا بھائی چھوڑے تو کتے جاتے ہیں، آپ یہ کہیے کہ پہنچا دیں گے. کہتے ہیں ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. بہت تہذیب کے حامل تھے اور زبان پر بڑی دسترس تھی. جو زبان بولتے تھے اسی زبان میں مستقل مزاجی ہوتی تھی اور بہت خوبصورت جملے کہتے تھے. اب آخری ایک خوبصورت جملہ جو وقار عظیم صاحب نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جوش صاحب نے اردو جس طرح نفیس اور ڈیلیکیٹڈ انداز میں کہی، ہم نے شاید ہی کہیں سنی ہو. اگر کوئی زبان ہو، اس زبان کی آپ کو رکھوالی کرنی ہے تو اس کے خوبصورت جملے ادا کیجئے، صحیح گرامر کو ادا کیجئے، تب آپ کی زبان بک سکتی ہے اور تبھی خوبصورت ہو سکتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.